نماز پڑھتے ہوئے دنیا کی باتیں یاد آتی ہیں، بہرحال آتی رہیں، خود یاد نہ کرو، یعنی خود دماغ میں نہ لاؤ، ویسے آئے اس وجہ سے تو اللہ نے معاف کیا ہے۔ اخبار چلانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، اس میں اللہ کا نام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اسی لیے جلا رہے ہیں کہ توہین نہ ہو، اللہ تو نیتوں کو جانتے ہیں۔ بارش کا سلسلہ کب سے شروع ہوا تھا؟ جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنائے۔ اب وہ کب بنے تھے؟ آپ تھے وہاں یا کوئی مولوی تھا؟ نہیں، اب اس کو پوچھو اس مسئلے کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں وہیں سے اب ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں ناراض نہیں ہوتا، آپ مجھے ویسے پاگل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے کب سے ہوا؟ جب سے آسمان و زمین ہے، یہ سلسلے ہیں۔ اب آسمان و زمین کب بنے اللہ عالم۔ آپ نے کل حضرت شاہ جی کا واقعہ، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کا واقعہ تھا، وہ میلاد النبی منانا بدعت ہے۔ میں نے اور میری بیوی نے عمرے کرنے کے بعد غسل سے پہلے جماع کر لیا، تو اس عمرے کے بعد تو کوئی غسل نہیں ہوتا، کر لیا تو کیا ہے؟ جب عمرہ کر لیا، فارغ ہو گئے، بال کٹوا لیے، تو اب دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، غسل کریں نہ کریں۔ مسجد جیرانہ صرف جا کے دیکھ کے آ جائیں، کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں عمرہ کرنا۔ ہاسٹل میں رہتا ہوں، میرے روم میٹ ہیں، وہ اپنی احادیث کی کتابیں بیڈوں کے نیچے رکھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آج کل نئی دنیا جو ہے نا، وہ کتابیں پڑھتی ہے، صرف یہاں تک علم ہے، اسی لیے اندر نہیں جاتا کہ جب کتاب کا ادب ہی نہیں ہوگا تو علم کیا ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں ترانہ پڑھتے ہوئے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ دنیاوی بدعت ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ نماز میں کھڑے نہیں ہوتے، ترانے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ عمرے کے لیے آئے، طواف کیا، سر مڈا لیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، دم پڑ گئی، چاہے اگلے دن دوڑے۔ میں تو بہرحال جماعت اسلامی میں کبھی شامل نہیں رہا، لیکن وہ اچھے لوگ تھے اور ہیں، اللہ ان سے بھی اچھے کام لے۔ ہمیں تو کسی دین کی جماعت سے کوئی اختلاف نہیں، اختلاف ہوتا ہے عقیدے کا، فروعی مسائل میں کیا اختلاف ہوتا ہے؟ جب تک مسافر ہیں قصر پڑھتے رہیں، چاہے سارا سال سفر میں رہو۔ میں مدینے سے آیا، بیمار تھا، عمرہ نہیں کر سکا، کوئی حرج نہیں، اب تندرست مسجد عائشہ سے کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں۔ عمرہ کرنے والا اپنا حل خود کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ طواف سے پہلے استقبال قبلہ ضروری ہے، تو وہاں کی استقبال کرو گے تو نیت کرو گے۔ ہر طواف کے بعد نامہ استلام نہیں ہوتا، نامہ استلام ہوتا ہے جب صفا مروہ دوڑنے جانا ہو۔ بہرحال بال ہوں نہ ہوں سر پہ اس طرح پھروائیں، نہیں پھرائیں گے تو دم پڑ جائے گا۔ عورت کس طرح بیعت کرے؟ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے، کوئی بات نہیں، پردے میں، جیسے حضور کے سامنے عورتیں پردے میں بیٹھتی تھیں اور حضور ان کی بیعت کرتے تھے، راجا عقل مومنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، یہ آیت پڑھتے تھے اور حضور ان کی بیعت کو قبول فرما لیتے تھے، لیکن آگے پردہ ہوتا۔ آج کے پیروں کی طرح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ماں باپ سے بھی پردہ ہے، پیر تو ہمارا مرشد تو ماں باپ ہے، تو ماں باپ کی جو اولاد ہے وہ بھی تمہاری بیٹی بہنیں ہیں، ان سے پھر کیا پردہ ہے؟ پیر صاحب اپنے گھر بھی تو مریدوں کو آنے دینا۔ وفات پا کے عمرہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، عصر کی قضا پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کے علماء کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ جانے، تم جانو۔ جاوید علی ابڑو ہیں، گردوں کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد
پانی پہ دم کر کے خود پڑھو، خود دم کرو اور خود پیو۔ طواف کے نفل اکٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کی رکعتیں ساری سنت سے ثابت ہیں، نہیں کچھ تم نے بنائی ہیں، سنت سے ثابت نہیں، ایسے پڑھ رہے ہیں۔ تعویذ وغیرہ جو ہیں قرآن ہو تو جائز ہے ورنہ نہیں، باقی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ جھاڑ پھونک بھی اگر حدیث کے الفاظ سے ہو یا قرآن کے الفاظ رقیہ شرعیہ وہ جائز ہے ورنہ نہیں جائز۔ عورت ایام مخصوص میں یعنی حیض کی حالت میں طواف کر سکتی، وہ مسجد میں نہیں آ سکتی، طواف کیسے کر سکتی ہے؟ ہیلی کاپٹر پہ پھرے گی، وہ بھی نہ جائز۔ نماز میں وسوسے آتے آنے دو۔ میں نے حالت احرام میں بھول کے خوشبو لگائی، یاد ہے صاف کر دیا، اچھا کیا، صدقہ بھی کر دیا الحمدللہ۔ صفا جو ہے 6 چکروں پہ ختم کیا، عمرہ ہو گیا، لیکن 1 چکر پورا کر لو۔ واجب الطواف جو ہے 2 رکعت، اگر ہم صفا مروہ دوڑ کے بعد میں پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماں باپ کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، چندہ کرنا بالکل جائز، کیا سنت ہے، حضور خود چندہ فرماتے تھے۔ زکوٰۃ فطرہ صدقہ بالکل مدرسوں کو دیں، سب سے زیادہ حقدار مدرسے ہیں، کیونکہ دین کے مدرسوں کی کوئی بھی سرکار مدد نہیں کرتی الا سعودی عرب۔ یہاں تو سارے مدرسوں کی مدد سعودی عرب کرتا ہے، حکومت کرتی ہے۔ ہمارے یہاں تو سرکاری سکولوں کی گرانٹ ہوتی ہے، دینی مدرسوں کی تو کوئی گرانٹ ہوا تو کوئی چندہ دے دیا۔ نماز کی حالت میں اگر قطرہ نکل اتفاقاً پہلی دفعہ نکلا ہے تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھے۔ مرد حضرات کے لیے پلاٹینیم کی انگوٹھی پہننا چاہیے، مجھے نہیں پتا پلاٹینیم کیا ہوتی ہے، اگر سونے کی قسم ہے تو ناجائز ہے، اگر سونا نہیں ہے پھر جائز ہے۔ میرا شوہر بہت بدتمیز ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ جب تم اس کو بدتمیز کہہ رہی ہو تو وہ تمہیں پھول پہنائے گا؟ دیکھو نا میری بیٹی، خود بھی تو غور کرو۔ وہ ایک عورت گئی ایک پیر صاحب کے پاس، بڑا تنگ کیا، انہوں نے کہا میرا شوہر بڑا لڑتا ہے، مجھے مارتا ہے، کوئی تویز لکھ دے۔ حضرت میں دعا کروں گا، اور نہیں مہربانی کر۔ انہوں نے کہا اچھا میں تویز لکھ دیتا ہوں۔ حضرت نے تویز لکھ دیا، تویز بنا کے اس کو اچھی طرح لپیٹ کے فرمایا دیکھو بیٹا یہ جو ہے نا اپنے پاس رکھو، جب تمہارا خاوند اندر آئے نا اس کو منہ کے اندر رکھ کے منہ بند کر دے۔ خاوند آیا، اس نے آتے ہی اپنا جیسے بکواس کرتا تھا کی، اس نے تو منہ میں تویز رکھا ہوا ہے، منہ تو کھولا نہیں۔ 2 منٹ کے بعد خاوند چپ ہو گیا۔ آگے کوئی جواب دے تو خاوند بھی آگے بکواس کرے۔ دوسرے دن اس نے مولوی صاحب انہوں نے کہا برکت نہیں ہے، تم نے منہ بند رکھا تو اس کا بھی بند ہو گیا۔ تم اپنا منہ بند رکھو میری بیٹی تو اس کا منہ بھی بند ہو جائے گا۔